بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر بزرگان کرام، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، مذہب اسلام ایک آفاقی دین ہے، ایک ابدی دین ہے جسے اللہ نے قیامت تک کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس دین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے چلتا ہے۔ جس زمانے کی جیسی ضروریات ہو، جیسے تقاضے ہو، جیسے مسائل ہو، یہ دین ان ساری ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور ان سارے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو 1400 سال بعد پیدا ہوئے، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے ہی ان مسائل کا حل پیش کر دیا تھا۔ اس وقت تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس چیز کی کیا ضرورت ہے، لیکن آگے چل کر ویسے مسائل پیدا ہوئے تو معلوم ہوا کہ اسلام نے 1400 سال پہلے ان کا حل پیش کر دیا تھا۔ تو مذہب اسلام ایک ابدی دین ہے جو زندگی کے ساتھ رواں دواں رہتا ہے۔ کبھی اس میں جمود اور کبھی اس کے اوپر تعطل طاری نہیں ہوتا کہ کہیں جا کر یہ ٹھہر جائے اور اپنے ماننے والوں کی رہنمائی اور رہبری نہ کر سکے۔ دنیا کے جو دوسرے مذاہب ہیں وہ ادھورے اور نامکمل ہیں۔ ان مذاہب میں ہر مسئلے کا حل نہیں ملتا، ہر پریشانی کو دور کرنے کا علاج نہیں ملتا، لیکن اسلام میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اسلام کی جو خوبیاں ہیں اور اسلام کے جو احکام و قوانین پوری انسانیت کے حق میں نفع بخش ہے، آج اسلام دشمن طاقتیں، باطل قومیں اور فرقہ پرست افراد اسی اسلام کی خوبیوں کو اسلام کے عیوب اور نقائص میں شمار کرتے ہیں۔ جو چیزیں اسلام کا امتیاز ہے، جن چیزوں کی وجہ سے مذہب اسلام دوسرے سارے مذہب پر فوقیت رکھتا ہے، انہی چیزوں کو اسلام کا عیب اور اس کی کمی بتا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے طلاق کا نظام، جیسے حلالہ کا نظام، جیسے میراث کا نظام، اور اسی طرح ایک سے زائد شادی کا نظام جس کو تعدد ازدواج کہتے ہیں، یعنی ایک سے زائد شادی۔ یہ جو اسلامی قوانین ہیں، یہ مذہب اسلام کی خصوصیات ہیں۔ یہ ایسے قوانین ہیں جن سے دوسرے مذاہب خالی۔ نتیجے کے طور پر دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو جب طلاق کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اب وہ بیوی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بیوی کو مار ڈالے۔ لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو حل پیش کرتا ہے کہ اگر
دونوں کے درمیان اب نباہ مشکل ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، دونوں ایک دوسرے کی جان نہ لے بلکہ دونوں اچھے انداز میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، اسی کا نام طلاق ہے۔ اسی طرح اسلام نے عورتوں کو جتنے حقوق دیے اور عورتوں کی عزت اور عصمت کی جتنی حفاظت کی راہیں اسلام نے پیدا کی، اور عورتوں کے حقوق کا جتنا بڑا محافظ اسلام ہے اتنا کوئی اور مذہب نہیں۔ لیکن آج آپ دیکھو، اسلام کو عورتوں کے حق میں ظالمانہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان عورتیں پریشان ہیں، ہندوستان کے مسلمان عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اسلام مردوں کو پورا حصہ دیتا ہے، عورت کو آدھا حصہ دیتا ہے، دیکھو اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو طلاق کی اجازت دیتا ہے، دیکھو اسلام عورتوں پر کس طرح ظلم کر رہا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک سے زائد نکاح کی اجازت دیتا ہے، دیکھو اسلام عورتوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ جب یہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے اور جب میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور دوسروں کے بیانات کے ذریعے جب یہ ساری باتیں پھیلائی جاتی ہیں تو غیروں کا تو شکوہ چھوڑیے، بہت سارے ہمارے اپنے مسلمان بھائی بھی اس کے نرغے میں آ جاتے ہیں اور خود ان کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ جیسے ایک مسئلہ ہے کہ دادا کی میراث میں ایک شکل ایسی ہے جس میں پوتے کو حصہ نہیں ملتا۔ جاوید نام کا ایک شخص ہے، اس کا ایک بیٹا ہے ماجد، اس کا ایک بیٹا ہے خالد۔ اب جاوید کے رہتے ہوئے اس کے بیٹے ماجد کا انتقال ہو گیا تو اس کا پوتا زندہ ہے خالد۔ اب اس کے پوتے کے سامنے اس کے دادا کا انتقال ہوا تو اس پوتے کو حصہ نہیں ملتا، بلکہ جاوید کے جو دوسرے سارے بیٹے ہیں یعنی اس پوتے کے جو چچا وغیرہ ہیں ان کو حصہ ملتا ہے، اس کو نہیں ملتا۔ اب لوگ واویلا مچانا شروع کرتے ہیں، یہ دیکھو کتنی ناانصافی کی بات ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، یہ پوتا یتیم ہو گیا، اب دادا کا انتقال ہوا ہے تو سارے چچا لوگوں نے اس مال پر قبضہ کر لیا، اب اس کو وہ کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام کا یہ کیسا نظام ہے؟ تو ہمارے اپنے لوگ بھی شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض لوگ بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے ناانصافی والا قانون کہہ دیتے ہیں۔ دیکھیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کی ذات عدل اور انصاف کرنے والی، اللہ نے خود عدل اور انصاف کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ نے جو دین نازل فرمایا ہے یہ پورا کا پورا عدل اور انصاف پر مبنی دین ہے۔ اسلام کا کوئی قانون نا انصافی والا ہو، امپاسبل، ناممکن۔ تو کبھی بھی اسلام کے کسی حکم پر اعتراض کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ اسلام کا کوئی حکم ہماری سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام کا کوئی حکم غلط ہو، ظالمانہ ہو یا ناانصافی والا ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دادا کی میراث سے پوتے کو جو میراث ملتی ہے، جو حصہ ملتا ہے، اس کی شریعت اسلامیہ میں 37 شکلیں، 36 شکلوں میں پوتے کو حصہ ملتا ہے، ایک شکل میں حصہ نہیں ملتا۔ لیکن ان 36 شکلوں کو کوئی کبھی نہیں بتاتا، بس اس ایک شکل کو بتا کر اسلام کے قوانین کو ناانصافی اور ظالمانہ بتانے کی کوشش کی جاتی۔ ایک شکل میں اگر حصہ نہ ملے تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظالمانہ قانون۔ 36 شکلوں میں حصہ ملتا ہے، اور اس ایک شکل میں بھی حصہ نہیں ملتا، اس کی بڑی معقول وجہ ہے۔ اسی طرح ایک سے زائد نکاح، تعدد ازدواج کا نظام ہے جس پر آج دنیا کے اکثر ممالک میں پابندی ہے، خاص طور سے مغربی ممالک میں اور یورپ کے ممالک میں۔ ایک شادی کی اجازت ہے،
ایک سے زائد دوسری شادی کرنا قانوناً جرم ہے، لیکن اسلام میں 4 نکاح کی اجازت ہے۔ اب سب سے پہلا تصور اور سب سے پہلی بدگمانی یہ پھیلائی جاتی ہے کہ دیکھو، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو 4 نکاح کا حکم دیا ہے، یہی کہا جاتا ہے نا۔ تو دیکھو، حکم اور اجازت میں فرق ہوتا ہے۔ حکم کہتے ہیں اس کام کو کرو، اور اجازت ہے اگر تم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، نہ کرنا چاہو تو کوئی بات نہیں۔ جیسے فرض نماز ہے، تم اس نماز کو پڑھو، یہ حکم ہے، اور نفل نماز ہے، طبیعت ہو، حوصلہ ہو، وقت ہو، شوق ہو تو پڑھ لو، نہیں تو کوئی بات نہیں، یہ اجازت ہے۔ تو پہلی بات، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو 4 نکاح کا، ایک سے زائد نکاح کا حکم نہیں دیا، بلکہ ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ پھیلائی جاتی ہے کہ دیکھیے، دوسرے مذاہب میں ایک سے زائد نکاح کا تصور نہیں ہے، لیکن صرف اسلام ایک سے زائد نکاح کی اجازت دے کر عورتوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ دنیا کے قدیم مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، یہ 3 مذاہب ہیں جو دنیا کے قدیم ترین مذاہب ہیں۔ جب اسلام آیا اس وقت بھی ہندو مذہب تھا، شرک اور بت پرستی والا مذہب۔ جب اسلام آیا اس وقت بھی یہودی تھے، جب اسلام آیا پہلے سے عیسائی تھے۔ ان تینوں مذاہب میں پہلے سے ایک سے زائد شادی کا نظام جاری ہے۔ ہندوؤں میں بہت مشہور ہے کرشن جی، ان کی 3 بیویاں تھیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں بہت مشہور ہے راجا دشرت، ان کی بھی کئی بیویاں تھیں۔ اسی طرح یہودی اور عیسائی اپنا پیغمبر اور اپنا پیشوا اور مقتدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ دونوں قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برابر احترام کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، آپ کو پتہ ہے نا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جب بیان ہوتا ہے تو آپ سنتے ہیں نا، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہما 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی، دوسری بیوی جو تھی ان کے ذریعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہب میں بھی ایک سے زائد شادی کا پہلے سے نظام ہے۔ عیسائیوں کی مذہبی کتاب بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھیں جو آزاد تھیں، اور 300 باندیاں تھیں۔ کتنی ہوئی کل؟ 1000۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کرنا ہے کہ ان کی کتابوں میں جو تعداد لکھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف اسلام میں ایک سے زائد نکاح کا تصور ہے، ایسا نہیں ہے۔ عیسائیوں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے، اور اسلام سے پہلے ہندوستان میں، چین میں، مصر میں، افریقہ میں، بابل میں، عراق اور ایران میں اور عرب میں، ہر جگہ ایک سے زائد نکاح کا نظام قائم تھا۔ چینیوں کے مذہب کے مطابق ایک آدمی کو 130 بیویوں کی اجازت، اور بعض چینی لیڈروں کے حرم میں 3-3 ہزار عورتیں ہوا کرتی تھیں، اور یہی حال عربوں کا بھی تھا۔ عرب میں بھی لوگ ایک سے زائد نکاح کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلام آیا اور عرب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو بہت سارے صحابہ کرام وہ تھے کہ اسلام قبول کرتے وقت تو ان کے حرم میں کئی بیویاں تھیں۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ طائف کے جو سردار تھے غیلان ابن اسلمہ ثقفی رضی اللہ عنہ، وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا میرے حرم میں 9 بیویاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد مجھے حکم دیا 4 بیویوں کو اختیار کر لو، بقیہ 5 کو آزاد کر دو۔ حضرت نوفل ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا میرے حرم میں 5 بیویاں تھیں، حضور نے کہا 4 کو پسند کر لو، 1 کو آزاد کر دو۔
قیس ابن حارث اسدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری 10 بیویاں تھیں، حضور نے کہا 4 اختیار کر لو اور 6 کو تم اپنے نکاح سے آزاد کر دو۔ اب آپ بتاؤ، اسلام کے متعلق یہ تصور پھیلایا جاتا ہے کہ اسلام نے آ کر 1 سے زائد نکاح کا تصور پیش کیا، یہ غلط ہے کہ نہیں؟ اسلام نے آ کر نکاح کی تعداد کو بڑھایا نہیں ہے، بلکہ پہلے سے جو تعداد بڑھی ہوئی تھی اسلام نے آ کر اس کو محدود کیا ہے۔ یعنی ایک چیز پہلے ان لمیٹیڈ چل رہی تھی، اسلام نے آ کر اس کو لمیٹیڈ کیا۔ عربوں میں یہ تھا، شروع میں خوب نکاح کر لیتے، 10 20 30 جتنا دل چاہے نکاح کر لیتے تھے، اور اس کے بعد جب معاشی تنگی آ جاتی تھی تو ہر بیوی کا حق ادا نہیں کر پاتے تھے۔ اب جس بیوی سے زیادہ محبت ہو اس کو خوب نوازا جاتا، اور جس سے نفرت ہو جائے اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے، اس طرح اس کی زندگی دیگر منہ ہو جاتی۔ اسلام نے آ کر پہلے اس بات کا حکم دیا کہ اب تمہارے لیے 10 20 30 100 50 اور 1000 کی اجازت نہیں ہے، اب تم اگر زیادہ سے زیادہ نکاح کر سکتے ہو، مثنی و ثلاث و رباع، 2 یا 3 یا 4۔ تو اسلام نے آ کر ان لمیٹیڈ چیز کو لمیٹیڈ کیا، بیویوں کی تعداد کو محدود کیا، اس میں توسیع نہیں کی۔ لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ دیکھو اسلام آ کر اپنے ماننے والوں کو 1 سے زائد نکاح کا حکم دیتا ہے، اور ایک مسلمان 4 بیویاں رکھتے ہیں۔ آج ہمارے میڈیا میں یہ بھی بہت زور و شور سے پھیلایا جاتا ہے، ہر مسلمان 1 سے زائد نکاح کرتا ہے۔ اس پورے مجمع میں شاید کوئی ایسا ملے گا جس کے حرم میں 2 بیویاں ہوں، بس 1 یا 2۔ اور آپ مسلمانوں کے کسی بھی مجمع میں جا کر اعلان کر دیجئے کہ جن کے یہاں 1 سے زائد 2 یا 3 بیویاں وہ کھڑے ہو جائیں تو 2 اور 4 کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ ہندوستان کی سرکاری رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے مسلمانوں میں 1% سے بھی کم وہ لوگ ہیں جو 1 سے زائد نکاح کرتے ہیں۔ 1000 مسلمانوں میں 9 مسلمان وہ ہوتے ہیں جو 1 سے زائد نکاح کرتے ہیں۔ اگر پورے 10 مسلمان کرتے تو 1% بنتا، 1% سے بھی کم یہ تعداد ہے۔ اس کے مقابلے میں ہندوؤں میں، عیسائیوں میں 1 سے زائد نکاح کا جو ریشو ہے، جو فیصد ہے، وہ آج بھی مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن پھیلایا یہ جاتا ہے کہ دیکھو ہر مسلمان 4 بیویاں کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہوئی بنیادی باتیں۔ اب یہ معلوم کرتے ہیں کہ آخر 1 سے زائد نکاح کا تصور دنیا میں ہے کیوں؟ آخر ایک ہی بیوی پر اکتفا کیوں نہیں؟ 1 سے زائد نکاح کیا جاتا ہے تو اس کی حکمت، اس کی مصلحت اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں اس بات کی اجازت دی گئی؟ اسلام نے آ کر 4 نکاح کی اجازت کیوں دی؟ اسلام نے پورے طور پر اس پر پابندی اور بینڈ کیوں نہیں عائد کیا؟ اسلام یہ بھی کر سکتا تھا کہ 10 20 اور 100 پر پابندی لگانے کے بجائے، 4 کی اجازت دینے کے بجائے اسلام صاف طور پر اعلان کر دیتا 1 سے زائد نکاح درست تو نہیں۔ جیسا آج مغربی ممالک میں، یورپ اور امریکہ کے ممالک میں بھی 17ویں صدی تک 1 سے زائد نکاح کی اجازت تھی، اس کے بعد ان لوگوں نے اس پر پابندی عائد کر دی۔ تو اسلام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سوال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، قدرتی نظام یہ ہے کہ پیدائش کے لحاظ سے لڑکوں اور لڑکیوں کا تناسب ایک ہوتا ہے، یعنی جتنے بیٹے پیدا ہوتے ہیں اتنی ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ قدرتی نظام ہے۔ جب تک رحم مادر میں چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، لڑکیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، جنین کی شناخت کرنے کے بعد حمل گرایا نہیں جائے گا، اس وقت تک اللہ کا بنایا ہوا فطری نظام یہ ہے کہ جتنے بیٹے دنیا میں پیدا ہوں گے اتنی ہی بیٹیاں پیدا ہوں گی۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ لیکن موت کے لحاظ سے یہ تناسب نہیں ہے۔ قدرتی طور پر مردوں کی موت زیادہ ہوتی ہے، عورتوں کی موت کم ہوتی ہے۔ یہ بھی قدرتی نظام ہے۔ آپ کہیں پر بھی دیکھ لو، آپ کو معاشرے میں ایسی خواتین زیادہ نظر آئیں گی جو بیوہ ہیں، ایسے مرد کم نظر آئیں گے جن کی بیویوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ قدرتی طور پر روزانہ کے آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لو، خبروں میں آپ سن لو، جتنے حادثات، ایکسیڈنٹ اور اموات ہوتی ہیں، اور جتنے لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے، اور جنگوں میں جتنی ہلاکتیں واقع ہوتی ہیں، ان میں اکثریت مردوں کی ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں،
پہلی جنگ عظیم لڑی گئی 1914 سے 1919 تک۔ پہلی جنگ عظیم میں 8 ملین سپاہی مارے گئے، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، تو 8 ملین 80 لاکھ سپاہی مارے گئے پہلی جنگ عظیم۔ دوسری جنگ عظیم لڑی گئی 1939 سے 1945 تک، جس میں امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں پر ایٹم بم گرائے، جس میں لاکھوں لاکھ انسان مارے گئے۔ اس دوسری جنگ عظیم میں کل ملا کر 6.5 کروڑ انسان مارے گئے، جن میں اکثریت مردوں کی تھی۔ تو مردوں کی اموات بکثرت واقع ہوتی ہیں عورتوں کے مقابلے میں، اور اس کا پہلا اور بنیادی سبب جنگیں ہیں۔ اس کا دوسرا بنیادی سبب حادثات ہے۔ آپ روزانہ دیکھ لو، سڑک حادثات ہوتے ہیں، میلوں میں حادثات ہوتے ہیں، کارخانوں اور فیکٹریوں میں حادثات ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر مرنے والے مزدور مرد ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی۔ ابھی نئے سال کے موقع پر ہالینڈ کی خبر آئی اخبار میں، 3 دن کے اندر 2000 سڑک حادثات ہوئے اور 200 لوگ مارے گئے محض 3 دن میں۔ ہیپی نیو ایئر کے موقع پر جشن میں ڈوبے ہوئے لوگ، شراب پی کر گاڑی چلانے والے لوگ زیادہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ آج بھی کشمیر میں، شام میں، مصر میں، عراق اور افغانستان میں جو جنگی ماحول جاری ہے، اس میں زیادہ اموات مردوں کی ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو مرد جنگوں میں مارے جائیں، جو حادثات میں مارے جائیں، جو ہلاک کر دیے جائیں، ان کی بیوہ عورتوں کا کیا ہے؟ ان جنگوں کے نتیجے میں انگلینڈ میں اور جرمنی میں عورتوں کی تعداد مردوں سے 3 گنا بڑھ گئی۔ چنانچہ 1984 میں جرمنی کے رہنے والے نوجوانوں نے ایک عالمی کانفرنس منعقد کی، جس میں ایسی بیوہ عورتوں کا مسائل کا حل پہ تلاش کیا گیا کہ جو عورتوں کے شوہر جنگوں میں مارے گئے، اب ان کا کیا کیا جائے۔ عالمی کانفرنس میں یہ نتیجہ نکالا گیا کہ عورتوں کے مسائل کا حل سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ان کو، مردوں کو 1 سے زائد نکاح کی اجازت دے دی جائے۔ 19ویں صدی میں امریکہ میں ایک سروے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اگر امریکہ کا ہر مرد شادی شدہ ہو جائے تو 71 لاکھ عورتیں ایسی بچ جائیں گی جن کے لیے کوئی مرد نہیں ملے گا۔ اب ایسی عورتوں کے سامنے 3 راستے ہیں۔ نمبر 1، وہ اپنی جذبات اور اپنے فطری تقاضوں کو دبا کر اسی طرح تنہا زندگی گزار لیں۔ نمبر 2، انہیں غیر قانونی، غیر شرعی طریقے پر دوسرے مردوں سے آزادانہ میل ملاپ کی اجازت دے دی جائے کہ شادی کے لیے تو شوہر مل نہیں رہا ہے، تو اسی طرح جس مرد سے چاہے اپنی ضرورت پوری کریں۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ مردوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ 1 سے زائد نکاح کر لیں۔ آپ بولو سب سے بہتر شکل کون سی ہے عورتوں کے حق میں؟ یہ تیسری شکل ہے۔ اب آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤ، یورپ کا ایک مورخ ہے ڈاکٹر لیبان، غالباً یہ یہودی، اس نے پورے ان حالات کا جائزہ لے کر ایک سوال کیا ہے امریکہ اور یورپ کے لوگوں سے۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے یہاں قانون ہے کہ آدمی 1 سے زائد نکاح نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف یہ بھی قانون ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے علاوہ آزادانہ طور پر جس عورت سے چاہے اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے، قانونی طور پر اس پہ کوئی پابندی نہیں، اور ہندوستان میں بھی یہ قانون ہے۔ گزشتہ دنوں سپریم کورٹ نے کہا 2 اجنبی مرد و عورت آپس میں رہنا چاہے میاں بیوی بن کر رہ سکتے ہیں بغیر شادی کے۔ تو ڈاکٹر لیبان نے سوال کیا کہ اسلام قانونی طور پر 1 سے زائد نکاح کی اجازت دیتا ہے تو وہ غلط ہے، اور تم قانونی طور پر 1 کے بجائے سینکڑوں عورتوں سے مردوں کو تعلق قائم کرنے کی اجازت دیتے ہو، وہ کیسے صحیح ہے؟ قانونی طور پر دوسرے ملکوں میں 1 نکاح ہوتا ہے، لیکن غیر قانونی طور پر درجنوں اور سینکڑوں عورتوں سے لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں۔ اسلام چاہتا ہے 1 مرد 2 یا 3 یا 4 بیویوں سے نکاح کرے اور ہر بیوی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حرم میں 2 بیویاں تھیں، دونوں کے دروازے سامنے سامنے تھے،
آپ نے درمیان میں ایک ایک ترازو لٹکا دیا. اب جب بھی دونوں کو کوئی چیز دینی ہوتی تو دونوں پلے میں وہ چیز برابر برابر رکھ دیتے, دونوں بیویاں آ کر اپنا اپنا حصہ لے کر چلی جاتی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے. آپ نے کیسا انصاف کیا, روزانہ ایک بیوی کے ہاں آپ کا قیام رہتا تھا, جب تک ساری بیویوں کا نمبر نہ ہو جائے پہلی بیوی کا دوبارہ نمبر نہیں آتا. اور اس قدر انصاف کے باوجود آپ اللہ سے دعا کرتے, اے اللہ میرے بس میں جو کچھ تھا میں نے انصاف کیا, میرے بس میں جو نہیں ہے اس کے تعلق سے تو قیامت کے دن میری پکڑ مت کرنا. تو اسلام پہلی بات جو ان لمیٹیڈ معاملہ تھا ایک سے زائد نکاح کا, اسلام نے اس کو لمیٹیڈ کیا, محدود کیا, 4 نکاح کی اجازت دی. اور دوسری بات یہ کہ اسلام نے عدل اور انصاف کی شرط لگا دی. یہ ایسی شرط ہے کہ جب تک کسی آدمی کو یقین نہ ہو جائے کہ میں دوسری بیوی کے ساتھ ویسا ہی معاملہ نہیں کروں گا جیسا پہلی بیوی کے ساتھ کرتا ہوں, جب تک اس کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے 2 نکاح کیا, 3 نکاح کیا, 4 نکاح کیا اور کسی بیوی کے ساتھ انصاف کیا اور کسی کے ساتھ ناانصافی کی, کل قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں آئے گا تو وہ اس طرح چلتا ہوا آئے گا, اس کا ایک شانہ ایک مونڈا ایسے جھکا ہوا ہوگا. تو سارے حشر کے لوگ اس کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اور خود قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ دیکھو فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تم انصاف نہیں کر پاؤ گے پہلے ہی اچھی طرح سمجھ لو تو ایک بیوی پر اکتفا کرو, کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرا نکاح کرنے کی. اسی کے ساتھ ہر معاشرے میں کچھ غریب لڑکیاں ہوتی ہیں, شکل و صورت کے لحاظ سے بہت کالی ہوتی ہیں, دیکھ دکھاؤ کے لحاظ سے قابل قبول نہیں ہوتی. بعض لڑکیاں یتیم ہوتی ہے, بعض لڑکیاں بے سہارا ہوتی ہے, بعض لڑکیاں معذور ہوتی ہیں, اور ایسی لڑکیوں کے لیے کنوارے شوہر کا ملنا ناممکن ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ ایسی لڑکیوں کا کیا کیا جائے, یا تو ساری زندگی وہ گھٹ گھٹ کر جئیں اسی حال میں بوڑھی ہو جائیں, یا پھر یہ کہ کوئی آدمی ان کو اپنی دوسری بیوی بنا کر رکھ لے. اور ہمارے یہاں اس کا تصور بڑا عجیب ہے. اگر کہیں عورتوں کے سامنے یہ بات کہہ دی جائے کہ ایک سے زائد نکاح, تو عورتوں کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے. ہمارے یہاں اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. آج جمعہ میں اس عنوان پر بات کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو معیوب نہ سمجھیں. عمل کرنا کوئی ضروری نہیں. میں نے شروع میں کہا کہ اسلام نے ایک سے زائد نکاح کا حکم نہیں دیا کہ آپ عمل نہیں کرو گے تو گناہ گار ہوگے, لیکن دل سے اس کو برا نہ سمجھیں. ہمارے یہاں کی عورتیں اس کو برا سمجھتی ہیں. شوہر اگر کسی دوسری بیوی کا نام لے لے تو عورتیں چراغاں ہو جاتی ہیں, اور اگر ہمارے یہاں کوئی آدمی دوسرا نکاح کر لے تو سارے رشتہ دار اس سے اپنا رشتہ ناطہ توڑ لیتے ہیں اور ایسا تصور کرتے ہیں جیسے اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا. عجیب عجیب جملہ کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے اس نے 2 بکری رکھ لی ہے, کوئی کہتا ہے اس نے دوسری کر لی ہے. اب اگر وہ کہیں نظر نہ آئے بولے دوسرکی کے پاس گواہ, یہی کہا جاتا ہے. اور وہ دوسری بیوی جو نکاح کے ذریعے اس کے پاس آئی ہے اس کو تو ایسی نگاہ سے اور ایسی گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. اسلام کا ایک حکم ہے, آپ اس کو معیوب مت سمجھو, آپ اس کو برا مت سمجھو. اور کوئی آدمی ایک سے زائد نکاح کر کے کسی بے سہارا کا سہارا بن جائے, اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے, لیکن ہمارا معاشرہ اس کو برا سمجھتا ہے. خاص طور سے بہت سارے ہمارے احباب نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک سے زائد نکاح کر لوں. تو پوچھا گیا گھر سے اجازت ہے کہ نہیں؟ بولے ہاں سب تیار ہے, بیوی بھی اجازت دے رہی ہے, بچے بھی اجازت دے. بولے بالکل کر لو, بس گھر پہ مت آنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل دوسرا نکاح کر لو اور تیسرا کر لو, صرف گھر پہ مت آنا. بولے یہ غلط ہے. ان عورتوں کو سوچنا چاہیے کل کے اگر یہ بے سہارا ہو جائیں, ان کا سایہ سر سے اڑ جائے اور پھر ان کو کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہ ملے تو پھر ان کا دل کیا کہے گا. اس لیے اس تعلق سے بہت ساری اور بھی دیگر باتیں تھیں, وقت تو بہت تنگ ہے. اصل بات آخر میں یہ کہنا ہے, جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہے, مکان دیا ہے, دولت دی ہے اور استطاعت دی, 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی بات, آدمی کو یقین ہونا چاہیے کہ میں انصاف کر لوں گا.
دوسری بات، آدمی کے پاس اتنی دولت ہونی چاہیے کہ وہ دونوں بیویوں کا خرچ اٹھا سکے، اور تیسری بات، جسمانی لحاظ سے بھی اتنی طاقت و قوت ہونی چاہیے کہ دونوں بیویوں کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ جس میں یہ 3 شرائط ہو اس کو دوسرے نکاح کی اجازت ہے، جس میں یہ شرائط نہ ہو اس کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اگر آپ نے اس مختصر سے گفتگو سے اسلام کے 1 سے زائد شادی کے نظام کو سمجھ لیا ہے، تو جن لوگوں کو اللہ نے یہ استعداد دی ہے، اہلیت دی ہے، انہیں کسی بے سہارا کا سہارا بن جانا چاہیے، کسی بیوہ کا سہارا بن جانا چاہیے، کسی مطلقہ کا سہارا بن جانا چاہیے، اور جن لوگوں کی اب تک شادیاں نہیں ہوئی، عمر ڈھل رہی ہے، انہیں کسی کا سہارا بن جانا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا، اور آپ کے صحابہ نے بھی یہی کیا۔ غزوہ بدر پیش آیا، غزوہ احد 70 صحابہ مارے گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ 70 بیوہ عورتوں کا مسئلہ اسلام کے سامنے تھا۔ اللہ نے اس وقت قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی کہ جن صحابہ کی بیویاں بیوہ ہو گئی، جن کے بچے یتیم ہو گئے اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اب ان کی عورتوں کو سہارا مل جائے، انہیں اپنے شوہر کے نہ ہونے کا احساس نہ ہو، اور یتیم بچوں کو اپنے باپ کے نہ ہونے کا احساس نہ ہو، اس لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ چنانچہ پھر بہت سارے صحابہ نے ان شہید صحابہ کی بیویوں سے نکاح کر لیا اور ان کے بچوں کی کفالت کا ذمہ اپنے سر لے لیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 2 نکاح فرمائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کیا، جن کے شوہر ابو سلمہ اسی غزوے میں شہید ہوئے، اور آپ نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا، جن کے شوہر حضرت عبداللہ اسی غزوے میں شہید ہوئے۔ تو یہ اسلام کا مقصد ہے۔ تو اسلام میں جو 1 سے زائد نکاح کا تصور ہے وہ مسئلہ نہیں، مسائل کا حل ہے، اور اسلام کا یہ امتیاز ہے جس پر مسلمانوں کو اطمینان کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی اس لحاظ سے مطمئن کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھیں۔